السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و جانشین حضرت مفتی آصف صاحب موجود ہیں، جو اس وقت جموں ڈویژن میں دینی خدمت کے لحاظ سے بہت سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ مدرسہ مرکز المعارف کے مایہ ناز اساتذہ میں بھی شمار ہوتا ہے، اور جموں و کشمیر کی نئی ایک ابھرتی ہوئی تنظیم آرگنائزیشن ابابیل کے یہ سربراہ بھی ہیں، جموں ونگ کے سربراہ ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بطور خاص اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ہمارا مقصد یہ ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے، اور ابابیل جو آرگنائزیشن ہے اس نے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں۔ بطور خاص ماہ رمضان المبارک میں ان کی ایک نئی مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یہاں کے، جو اپنی سحری و افطاری کے انتظام میں ان کو دقت اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو یا وقتی لحاظ سے ہو، کہ بہت سارے طلباء ہیں جن کی اسٹڈی اور جن کی تعلیم اس کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے کہ وہ سحری اور افطاری کے انتظام میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان کی آسانی کے لیے انہوں نے اس مہم کا آغاز کیا ہے کہ طلباء کے لیے سحری کا بھی اور افطاری کا بھی انتظام کیا ہے۔ اسی کے تعلق سے مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے، تو تمام تر تفصیلات یہی آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تو ابابیل کے تعلق سے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا کیا ان کی خدمات ہیں، کیا کیا خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اس تنظیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ابابیل کا مقصد آپ نے پوچھا کہ ابابیل کا مقصد کیا ہے۔ ابابیل کا مقصد ہے ضرورت مندوں تک پہنچنا، کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے، کوئی آدمی کپڑوں کے بغیر نہ رہے، بہت سارے بیمار ہیں، بیماروں کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی آدمی ایسا نہ رہے کہ جو دوائی کی وجہ سے پریشان ہو، اور بہت ساری بیوائیں ہیں ان کو راشن کی تنگی ہوتی ہے، ان تک ہم راشن فراہم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں ہاسپٹلس کے اندر آتے ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، ان تک ہم ان کے لیے بلڈ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے کئی کام ہمارے ہیں جو ابابیل تقریباً 2014 سے انجام دے رہی ہے۔ تو جموں میں بھی الحمدللہ ہمارا کام بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے ہمارا کام ہے کہ جس میں نوجوان طبقہ جڑا ہوا ہے، اور بہت ہی محنت کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے جوان کام کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا ہے۔ انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر ہر آدمی کی مدد کی جاتی ہے، وہ جس دھرم، جس مسلک، جس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا ہے، اس کا مسلک نہیں پوچھا جاتا ہے، بلکہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر ابابیل مدد کر رہی ہے، ڈوڈا میں ہے، کشتواڑ میں ہے، بھدرواہ میں ہے، اس طریقے سے جموں میں بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ایمبولینس سروس ہم فراہم کرتے ہیں۔ اس وقت ابابیل کے پاس 9 ایمبولینس ہیں جو کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جموں سے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہمیں جانا پڑتا ہے ڈیڈ باڈیز کو لے کے، پیشنٹ کو لے کے، اسی طرح ڈوڈا سے، کشتواڑ سے ہم پیشنٹس کو ریفر کرتے ہیں۔ بہت سارے ایکسیڈنٹل کیس کو ہمیں لینا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے کام ہم انجام دے رہے ہیں اس وقت۔ جی، بطور خاص جو انہوں نے ذکر کیا ہے ایمبولینس کا، تو ان کی تنظیم میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہی ہیں ان کی ایمبولینس، اس لیے کہ جب بھی کوئی ڈیڈ باڈی ہو اور اسے کہیں پر ریفر کرنا ہو، یا پھر کوئی پیشنٹ ہے ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لے جانا ہے یا ہاسپٹل سے گھر لانا ہے، لیکن جو اس کے پیشنٹ کے وارث ہیں وہ انتظام کرنے کے اہل نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایمبولینس اپنی پرائیویٹ ایمبولینس کر سکیں یا پھر دوسری طریقے سے کوئی انتظام کر سکیں، تو ایسی صورت میں ابابیل اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے، اپنی ایمبولینس فراہم کرتی ہے، اور فری میں کوئی ان سے وصولی نہیں کی جاتی، کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ تو بہت بڑی خدمت ہے یہ۔ اور ساتھ میں انہوں نے جو بیان کیا کہ کسی کو راشن کی ضرورت ہے، کوئی بیوہ ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، تمام تر ضروریات یہ پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جو ان کے ورکر ہیں، کام کرنے والے بندے ہیں ابابیل کے،
کوئی تنخواہ نہیں لیتے، کسی لالچ سے بالاتر ہو کر، کسی بھی طرح کی لالچ نہیں، کسی بھی طرح کی کوئی ان کی اپنی خود غرضی اس میں شامل نہیں، بلکہ ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہے انسانیت کو فروغ دے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے کہا اس کے تعلق سے، تو اگر کوئی ایمرجنسی میں آپ سے کنٹیکٹ کرنا چاہے، کسی کو ایمبولینس کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، تو فوری طور پر وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے کانٹیکٹ نمبر سوشل میڈیا پہ دیے ہوئے ہیں، ہم نے اعلانات نکالے ہوئے ہیں، خاص کر کے رمضان مبارک میں جو ہمارا کام رہتا تھا، گزشتہ 3 سالوں سے ہاسپٹلس کے اندر ہم سحری اور افطاری کا انتظام کرتے تھے، چونکہ جموں ایک مرکزی جگہ ہے جہاں ڈوڈا، کشتواڑ، پونچھ، راجوری، کٹھوا، یعنی ہر ڈسٹرکٹ کے لوگ یہاں ہاسپٹلس کے اندر آتے ہیں، اور ہر پیشنٹ کے ساتھ 2 آدمی 3 آدمی گھر کے ہوتے ہیں، اور غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ آدمی ہوٹل پہ 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے جموں میں، اور مہنگائی کا دور ہے۔ تو ہم الحمدللہ گزشتہ 3 سال سے، پہلے تو ہم نے مستقل 1 سال تک ہاسپٹلس کے اندر کھانا دیا، بغیر کسی ناغہ کے ہم نے کھانا وہاں پر لوگوں کو دیا، اور اس کے بعد پھر ہم رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کا انتظام کرتے تھے۔ جو حضرات روزہ رکھنا چاہتے تھے اور انہیں دقتیں آتی تھی سحری میں، تو ان کے لیے ہم سحری کا انتظام کرتے تھے ہاسپٹلس کے اندر۔ یہ انتظام ڈوڈا ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے، کشتواڑ میں بھی ہوتا ہے، تو جموں میں بھی ہم کرتے تھے۔ شام کو تو ہم کھانا سب کو بانٹتے تھے ہاسپٹل کے باہر، اس میں جو بھی آئے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، جو بھی آئے۔ لیکن سحری میں چونکہ ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور جو سحری کھاتے تھے ان کو ہم سحری دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر اس سال ہم نے ایک اور ضرورت محسوس کی، بہت سارے اسٹوڈنٹ یہاں پر دور دور سے آئے ہوئے ہیں، جو کرائے پہ ہیں، کچھ پی جیز میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی بہت ساری دقتیں آتی تھی رمضان میں۔ بہت سارے جوان روزہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہو پاتا تھا، یا بہت سارے لوگوں کی تعلیم متاثر ہو جاتی تھی اس کی وجہ سے۔ تو کافی اسٹوڈنٹ ہمیں کہا کہ اگر ہمارے لیے کوئی ایسا انتظام ہو جائے، تو اس کے لیے پھر ہم نے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس سال اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہم سحری اور افطاری کا ایک نظم بناتے ہیں۔ ہاسپٹل میں جو جا رہا ہے 300 سے 400 آدمیوں کا، انشاءاللہ وہ بھی جائے گا، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہم نے یہاں پر جب اعلان کیا، الحمدللہ ابھی تک 300 کے قریب رجسٹریشنیں ہو گئی ہیں اسٹوڈنٹ کی، اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ 500 لوگوں تک کا کھانا یہاں پر بنے گا۔ اور اس کے لیے ہم نے جگہ کا انتخاب کیا، ہاشمی مسجد سیٹلائٹ کالونی بٹھنڈی میں، یہاں کھانا بنے گا، اور یہیں پر انشاءاللہ اسٹوڈنٹ کو کھانا بھی دیا جائے گا، سحری بھی اور افطاری بھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مسافر ہو وہ آنا چاہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں مدارس کے سفرا چندے کے سلسلے میں نکلتے ہیں سفیر، انہیں بھی بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس لحاظ سے سحری کہاں کھائیں، افطاری کا کیا کریں، کیونکہ سفر میں ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے بھی کہ جتنے بھی سفیر ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، وہ یہاں پر قیام کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے سحری کا بھی انتظام ہوگا، ان کے لیے افطاری کا بھی انتظام ہوگا۔ تو اسی طرح ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹ اس وقت ہیں، بہت سارے جوان بے رہروی کے شکار ہیں، نشے کی طرف ان کو دھکیلا جاتا ہے، ہماری ایک کوشش ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ اگر آئیں، ایک پاکیزہ ماحول کے ساتھ وہ جڑیں، اور خاص کر کے رمضان کا مہینہ ہے، ان کا وقت مسجد کے اندر گزرے، وہ اعتکاف کی نیت سے آئیں، یہاں وہ اپنی تعلیم حاصل کریں، اپنی کتاب پڑھیں، تو یہاں پر بھی ان کو ایک تو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، ان کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوگی، اور انہیں 2 باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی۔ اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک پروگرام ترتیب دیا جائے گا جس سے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی دینی اعتبار سے حاصل ہو۔ تو الحمدللہ اس سال ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم یہاں پر سحری اور افطاری کا نظم بنا رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ، بالکل۔ اور جو طلباء کرام ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، رمضان میں اپنی سحری و افطاری کا انتظام نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے، ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنا نام لکھوائیں، رجسٹری کروا لیں۔ ابھی سے طلباء اپنے نام لکھوا رہے ہیں، اور تقریباً 300 سے زائد طلباء نام لکھوا چکے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 500 کے قریب طلباء ہو جائیں گے، جن کا انتظام اسی ہاشمی مسجد بٹھنڈی موڑ میں کیا جائے گا۔ تو اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، اسکرین پر ہم کانٹیکٹ نمبر دے دیں گے، اس نمبر پر وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ اس سے پہلے کئی سال ہو چکے ہیں کہ ہاسپٹلز میں سحری بھی اور افطاری بھی پہنچائی جاتی ہے، وہاں پر پیشنٹس کے ساتھ 1-2 بندے ہوتے ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سہولیات نہیں ہوتی، تو یہ یہاں سے ان کے ورکر وہاں پہنچتے ہیں، سحری بھی بانٹتے ہیں اور افطاری بھی بانٹتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس بہترین موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔